الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شوال کے نفلی روزوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم میں نقل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے فرضی روزے مکمل کیے اور اس کے بعد شوال المکرم میں یعنی شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ گویا اس نے سارا سال روزے رکھے، یعنی ہمیشہ سے وہ روزہ دار رہا ہے۔ یہ نفلی عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور نفل خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے مخصوص کیے ہوتے ہیں، کیونکہ فرائض میں تو تخصیص نہیں ہوتی، فرض اعمال سب کرتے ہیں، وہ سب پہ لازم ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن جو نفل ہوتا ہے یہ وہ جو محبت والے، چاہت والے، جو عاشق ہوتے ہیں، جو محبوب کی رضا تلاش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل دیکھتے رہتے ہیں، وہ یہ چھوٹے اعمال کر کے، یہ نفلی اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ عاشقوں کے لیے ہیں، یہ محبت کرنے والوں کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر پانا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نفلی عبادات کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 6 دن کے جو روزے ہیں ایسے رکھے ہیں کہ گویا انہوں نے سارا سال روزہ رکھا ہے۔ دوسری اس میں حکمت جو بزرگ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اکثر نارمل خواتین میں وہ 6 دن ہی پائے جاتے ہیں، تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جب سب کا روزہ نہ ہو تو وہ روزہ رکھیں کہ ہم پرانے روزوں کی قضا کر رہے ہیں، تو اس میں ایک ہچکچاہٹ، ایک شرماہٹ، ایک لجاجت پائی جاتی ہے۔ تو جب شوال کے 6 نفلی روزے آ گئے تو ان نفلی روزوں کی صورت میں یعنی وہ عورت جس کے فرضی روزے قضا ہو گئے تھے وہ یہ شوال کے جب 6 روزے رکھے گی تو لوگوں کے سامنے تو یہ ہوگا کہ وہ نفلی روزے رکھی، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ان روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہوئی کہ ان روزوں کے اندر کوئی دن نہیں مخصوص کیے کہ شوال کا پورا مہینہ ہے کہ اس میں جس وقت چاہے آپ یہ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں، لگاتار نہ بھی رکھیں تو 1 دن رکھیں، 2 دن چھوڑ کے رکھیں، 3 دن چھوڑ کے رکھیں، بس آپ نے 6 مکمل کرنے تو آپ کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ کہ جن لوگوں کے روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ اپنے فرضی روزوں کی قضا جو ہے وہ خواتین اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکی تو وہ شوال کے ان دنوں میں اپنے روزے مکمل کر لیں، تو کسی کا ان کو کوئی معاشرے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی شرماہٹ، کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے نفلی روزوں کا اظہار کر کے اپنے فرضی روزوں کی قضا مکمل کر سکتی ہیں۔ رہا ثواب کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کسی کی نیت کتنی زیادہ خالص ہے، کیونکہ عبادات کا جو دار و مدار ہے وہ اخلاص اور نیت پہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی تقویٰ کے زیادہ قریب عورت ہے تو وہ پہلے اپنے فرضی روزوں کی قضا مکمل کرے شوال میں، اور اس کے بعد وہ شوال کے 6 نفلی روزے بھی رکھ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی قضا جو روزے ہیں یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ اور وہ شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے اس کو بھی ثواب مل سکتا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے 6 روزوں کو پہلے شوال کے اندر جو رمضان کے روزے اس کے قضا ہو گئے تھے ان کو مکمل کرے، اور اس کے بعد پھر نفلی روزے یہ شوال کے 6 رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوال المکرم کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے اور بالخصوص یہ 6 روزے ضرور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کے کام کو آگے پھیلانے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔